اس کے بعد میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب پروفیسر زاہد حسین صاحب کو، وہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ جناب پروفیسر زاہد حسین صاحب کو آپ بیداری کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر! آپ کے شایان شان آواز نہیں آئی۔ نعرہ تکبیر! اقصی سے رشتہ کیا؟ اقصی سے رشتہ کیا؟ نعرہ تکبیر! جناب پروفیسر زاہد حسین صاحب جو امیر تنظیم اسلامی تحریک اسلامی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ صدق اللہ العظیم۔ حرمت مسجد اقصی کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں یہ بات ہمیں بتائی کہ مسجدوں کے آباد کار تو اصل میں وہی لوگ ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ انہی سے امید ہے اللہ انہیں ہدایت سے فیضیاب فرمائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات اللہ نے ہمیں بتا دی ہے کہ مشرکین کے لیے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، طے اللہ کا فیصلہ ہے، مشرک اللہ کی مسجدوں کے معمار، ان کے آباد کار نہیں ہو سکتے۔ تو مسجد اقصی یا تمام مساجد کی حرمت کس چیز میں ہے؟ اسی چیز میں ہے کہ وہ اہل ایمان کی تولیت میں ہوں، وہ انہی کے انتظام میں ہوں، وہ ان مسجدوں کے تقدس کو برقرار رکھنے کا کام کریں۔ یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ جو دوسرا معاملہ ہے کہ امت مسلمہ کی ذمہ داری، تو مسئلہ امت مسلمہ کا ہے کہ امت مسلمہ آج کس حال میں، کہاں اور کس طرح اپنی ذمہ داری کو ادا کر سکتی ہے۔ جذبات تو الحمدللہ ہم سب کے اندر بیدار ہیں اور ہم سب پرعزم ہیں، لیکن عملی طور پر جس صورتحال کا ہم شکار ہیں اور جسے مختلف خطابات میں آپ نے سنا کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ قوت نہیں، یعنی ریاست کی حکومت کی وہ قوت جو اس موقع پر کوئی مثبت کا کردار ادا کر سکے، جس کے نتیجے میں ان مسائل کو حل کیا جا سکے۔ لہٰذا یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ جب تک صحیح اسلامی حکومت قائم نہیں ہوتی، اللہ کا دین قائم نہیں ہوتا، ہم یہ کام اس طریقے سے انجام نہیں دے سکتے جس طریقے سے ہم انجام دینا چاہتے ہیں۔ لہذا ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس راستے پر آگے بڑھنے کے لیے ہمیں کن کاموں کو انجام دینا، کس طریقے سے ہمیں ایک ایسی حکومت کو قائم کرنا یا جو حکومت ہے اسے اس طرح سے اسلامی بنا دینا، اللہ کے دین کی بنیاد پر اسے کھڑا کر دینا، جو کہ ہمارے آئین کی بنیاد بھی ہے۔ ہمارے پاس تو الحمدللہ پاکستان کا آئین اللہ تعالیٰ کے اقتدار کی گواہی دیتا ہے کہ اقتدار اعلیٰ اللہ رب العالمین کو حاصل ہے، لیکن عملاً یہ صورتحال اگر ہوتی تو یقینی طور پر پھر آج میں اور آپ یہ شکوہ نہ کر رہے ہوتے کہ آج ہم کس صورتحال کا شکار ہیں۔ حضرات گرامی، میری اور آپ کی ذمہ داری کے حوالے سے یہ بات ہے کہ ہم ایشوز پر متحد ہوتے ہیں، جبکہ ہمیں اتحاد کی مستقل بنیادیں درکار ہیں، ہمیں اتحاد کی مستقل بنیادیں درکار ہیں۔ ایک اللہ، ایک رسول، ایک کتاب، ایک قبلہ، یہ سب باتیں اپنی جگہ، مگر اس کے باوجود افتراق بھی ہے، انتشار بھی ہے، اختلاف بھی ہے۔ علماء اور دینی جماعتوں کے قائدین کا ایک مستقل بورڈ بننا چاہیے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اس موقع پر ایک بڑی قیادت دینی جماعتوں کی بھی اور علماء کی بھی موجود ہے کہ تمام مکاتب فکر کے جید اور نمائندہ علماء اور اقامت دین کے حوالے سے اور دیگر جماعتوں کے حوالے سے جو قائدین ہیں ان کا ایک بورڈ بننا چاہیے، تاکہ علماء اور دینی جماعتیں مستقل اتحاد کی بنیاد پر ایک امت کے قیام کا واقعی منصوبہ، ایک ایسی بنیادیں قائم کر سکیں جس کے نتیجے میں یہ کام انجام پا سکے۔ اور مزید بات یہ بھی ایک اور اس موقع پر آپ کے سامنے رکھ دوں کہ ہمیں جس وجہ سے جو ہماری خود مختاری آج ایک سوالیہ نشان بن گئی ہے، تو اس کے لیے بات ضروری ہے کہ ہمیں خود مختاری کے لیے خود انحصاری اور یہ جو حاصل کرنی ہے، اور یہ جو معاملہ ہے، یہ جو بائیکاٹ کی بات ہے، اگر اسے آگے بڑھا کر اسے خود انحصاری کی طرف لے کر آیا جائے، سادگی کی طرف لے کر آیا جائے،
اور صرف وہی چیزیں جو کہ ہماری ضرورت ہیں صرف انہیں ہی باہر سے منگایا جائے، اور علماء اس سلسلے میں اور دینی جماعتیں اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کریں، تو یقیناً ایک ایسی خود مختاری ہمیں حاصل ہو جائے گی جس کی بنیاد پر ہم اپنے فیصلے خود کر سکیں گے، اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد نتیجہ خیز ہوگی، اور اس کے نتیجے میں ہمارے سارے مسائل، چاہے کشمیر کا مسئلہ ہو چاہے فلسطین کا مسئلہ ہو، سارے حل ہو سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔